بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 تک 119 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 تک 119 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم وہ بات کہ جو بیان کرتی ہیں، لما تصف ألسنتكم الكذب، تمہاری زبانیں جھوٹ. اور نہ کہو تم وہ باتیں جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں الکذب، جھوٹ. ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے. وھذا حرام، اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم افطرا باندھو اللہ پر جھوٹ کا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو افطرا باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، فائدہ ہے بہت تھوڑا، فائدہ اٹھانا ہے بہت تھوڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک
رب العزت کی صفت ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے۔ اللہ جل جلالہ کے علاوہ پوری کائنات میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، کہیں بھی کسی کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو خود حرام قرار دے یا کسی بھی چیز کو وہ خود حلال قرار دے۔ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بھی چیز کو حرام کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے حلال قرار دی وہ حلال ہی ہے، اور جو اللہ نے حرام قرار دی وہ حرام ہی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے بعد اگر ہوئے زمین پر کسی کا رتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کی فضیلت ہے، کسی کا درجہ ہے، کسی کی شان بلند ہے، تو وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ درجہ، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عظمت، سب سے بڑی شان اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خانگی معاملات کی بنا پر شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، صرف اپنی ذات کے لیے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ تحریم نازل کر دی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو جسے میں نے حلال قرار دیا؟ اللہ نے جسے حلال قرار دیا آپ کیوں اسے حرام قرار دیتے ہو اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے اوپر فرض ہے اپنی قسموں کو توڑنا۔ آپ نے جو قسم کھائی اللہ نے حکم دیا کہ اس قسم کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو، آپ نے کیوں اس چیز کو حرام قرار دیا جسے میں نے حلال قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے خانگی معاملات کی بنا پر شہد کو حرام قرار دے دیا، تو اللہ نے سورہ تحریم پوری کی پوری نازل کر دی۔ تو بے اور آپ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہ نبی بھی کسی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتے، حرام قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بتلانے والے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو نبی بتلانے والا ہے، حرام کرنے والا نہیں ہے، حلال کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی بات کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ سے فرمایا اے علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درست فرمایا، آپ نے ہاں میرا ایسا ہی ارادہ ہے کہ میں ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کر لوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں کسی چیز کو جو کہ حلال ہے، لست احل او حرم، میں اسے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں حلال کو حرام کر سکتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں کسی چیز کو جو حلال ہے اسے حرام کروں، یا کسی چیز کو جو کہ حرام ہے اس کو حلال کروں اور حلال کو حرام کروں۔ لیکن اے علی، میں جانتا ہوں ابو جہل کے خاندان کی لڑکیوں کا، عورتوں کا مزاج اور ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کا مزاج اور ہے، تو آپس میں ان کا چلنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر آپ نکاح ہی کرنا چاہتے ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہی نکاح کرنا، تم کر سکتے ہو، لیکن میری بیٹی فاطمہ کو پھر تم طلاق دے دو، کہ ان کا مزاج کچھ اور ہے اور میری بیٹی کا مزاج کچھ اور ہے۔ اگر نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کیا فرما رہے؟ لست احل محرما، میں حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اور فرمایا احرم حلالا، اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، حلال کو حرام، حرام کو حلال میں نہیں کر سکتا، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو چونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کا مزاج کچھ اور ہے، میری بیٹی کا مزاج کچھ اور ہے، آپس میں یہ زندگی کا سفر دونوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ فاطمہ کو طلاق دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کسی چیز کی علت کا اور حرمت کا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا گیا اور کھانے میں آپ کے لیے سلاد پیش کی گئی، جس طرح آج ہمارے کھانا میں سلاد ہوتی ہے، مولی، گاجر، کھیرے وغیرہ، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں سلاد کو پیش کیا۔ اس وقت سلاد کے طور پر کچا لہسن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا لیکن لہسن نہ کھایا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اختیار نہیں کہ میں کسی حلال کو حرام قرار دوں، ہاں میں نے اس لیے اسے نہیں کھایا کیونکہ لہسن کھانے سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اور میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم بات نہیں کرتے، یعنی حلال کو حرام قرار دو۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا۔ اللہ کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ میری کسی بھی چیز کو میری حلال کردہ چیزوں میں سے حرام قرار دو یا میری حرام کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو حلال قرار دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلانے والے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا جائز، یہ کھانا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتلانے والے ہیں۔ تو اب یہ سنیے کہ اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو تم وہ باتیں جو بیان کرتی ہیں لما تصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں جھوٹ،
ہاذا حلال کہ تم یہ کہو کہ یہ حلال ہے، وہذا حرام اور تم یہ کہو کہ یہ حرام ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ کام نہ کرو۔ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم کسی بھی چیز کو حلال قرار دو یا کسی بھی چیز کو حرام قرار دو، تو اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہے تم انہیں حرام نہیں کر سکتے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم باندھو افطرا اللہ پر جھوٹ کا، کہ تم اللہ کی طرف نسبت کر کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دو اور نسبت اللہ کی طرف کرو، تو ایسا جھوٹ کا افطرا باندھو، ایسا جھوٹ کا افطرا نہ باندھو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہ پائیں گے، وہ کامیابی نہیں پائیں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کو کبھی فلاح ملے گی نہیں جو اللہ کا جھوٹ کا افطرا باندھتے ہیں۔ تو عام انسانوں میں کتنے ایسے خود یہ کسی بھی چیز کو حلال کر دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ منع کیا کہ تم میں سے کوئی کسی چیز کو جو حلال حرام نہیں کر سکتا۔ بڑا سے بڑا مفتی، بڑا سے بڑا عالم دین کسی بھی چیز کو جو اللہ نے حلال قرار دے حرام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے حرام قرار دی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ یہ تو عالم و مفتی کی بات ہے، یہاں تو اللہ نبی کو بھی منع فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، جس کو میں نے حلال کر دیا آپ کیسے اسے حرام کر سکتے ہو اپنے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کا میرے اوپر حرام ہے، تو اللہ نے اس پر سورہ تحریم پوری نازل فرمائی۔ آگے میرا اللہ فرما رہا ہے متاع قلیل، فائدہ ہے بہت تھوڑا۔ دنیا میں تم کتنے زمانہ زندگی گزار لو گے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا زمانہ ہے۔ آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی، نہ کافروں پر آخرت کی زندگی ختم ہوگی، نہ مسلمانوں پر آخرت کی زندگی ختم ہوگی۔ دنیا کی زندگی کے لیے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، کافر ہے، مومن ہے، غریب ہے، امیر ہے، حسین ہے، بدصورت ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، مومن ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہاں پر موت میں آنا ہے۔ لیکن آخرت کی طرف منتقل ہونے کے بعد نہ کافر کو موت آئے گی نہ مومن کو موت آئے گی۔ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب میں پڑا رہے گا، اور مومن ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں مزے لیتا رہے گا۔ نہ مومن کے لیے موت نہ کافر کے لیے موت، اللہ موت کو بھی ذبح کر دے گا، اب موت کا نام تک نہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو دنیا کے لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے تم رب کے حکموں کو نہ توڑو، کہ اللہ کی طرف نسبت کر کر کسی بھی چیز کو حرام کر دو، اللہ کی جگہ وہ حرام نہیں ہے، اور اللہ کی طرف نسبت کر کر کسی بھی چیز کو حلال کر دو جبکہ وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ آگے میرا اللہ فرما رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی آپ پر اس سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علی کا آپ کی ضمیر کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ فرمانا کہ ہم نے یہودیوں پر حرام کی، اور کیا حرام کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان کیا اس سے پہلے۔ کہاں بیان کیا؟ سورۃ الانعام میں۔ سورۃ الانعام میں اللہ جل جلالہ کیا بیان فرمایا؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ میں سے، بکری میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام قرار دیا ان پر، شحومہما، ان کی چربی کو، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چیز جو ان کی
باقی ہے اول حوایا یا پھر آنتوں کی چربی، پشت پر لگی ہوئی چربی یا پھر آنتوں پر لگی ہوئی چربی، اور مختلط العظم یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی۔ اللہ فرمانے کی چیزیں حلال ہیں، ہم نے ان کے لیے قرار دی، اس کے علاوہ کی چیزیں ہم نے حرام قرار دی یہودیوں پر۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کی بنا پر۔ یہودی نے سرکشی کی تو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ کس چیز کو حرام قرار دیا؟ کہ ہر ناخن والا جانور، اونٹ، شتر مرغ، ان کے لیے حرام قرار دیا۔ اونٹ، شتر مرغ، بطخ، یہ اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیے جانور۔ اور پھر جانوروں کی چربی ان کے لیے حرام قرار دی۔ ہاں وہ چربی جو جانوروں کی پشت کے ساتھ لگی ہو، آنتوں کے ساتھ لگی ہو، ہڈی کے ساتھ لگی ہو، میرے اللہ نے اس کا استثناء کر دیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کی چربیاں ان کے لیے حرام قرار دی۔ کیوں حرام قرار دی؟ کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانیاں کی، سرکشی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس وجہ سے حرام قرار دی۔ انہوں نے سرکشی کیا کہ یہودیوں نے کہ بچڑے کی پوجا کر لی، بچڑے کی پوجا پاٹ اسے خدا بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ اللہ جل جلالہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے ممنوع قرار دے دی، حرام قرار دے دیا، منع کر دیا۔ تو یہاں پر یہ لفظ آیا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہودی، یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حَوَّدَ يُحَوِّدُ، يُحَوَّدَ يُحَوِّدُ، یہود کون ہے؟ ان کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ یہود، اس کے کئی جو ہے وجوہات لکھی ہیں۔ یہود کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہود نے اللہ کی جب نافرمانی کی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جنہوں نے نافرمانی کی ان میں سے انہوں نے توبہ جب کی تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ تو ہدا کا معنی ہے رجوع کرنا، تو انہوں نے انا ہدنا الیک، کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انا ہدنا الیک، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اللہ رب العزت نے ان پر گرفت کی، ان پر عذاب نازل کیا، ان پر حلال کردہ بہت ساری چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انا ہدنا الیک کے الفاظ ان یہودیوں کے لیے آتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اس وجہ سے ان یہودیوں کا نام یہود پڑ گیا۔ دوسری وجہ یہودیوں کو یہود کہنے کی، حوّدہ کا معنی ہے حرکت کرنا، حرکت کا معنی، تو ایک معنی حوّدہ کا معنی کیا تھا؟ حرکت کرنا۔ یہ یہودی جب تورات کو پڑھتے تھے اور آج ہم جب پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ حرکت کرتے ہیں، جسم کو ہلاتے ہیں، پورا ان کا جسم حرکت کرتا ہے، یہ اوپر کا سر سے لے کر پاؤں تک حرکت کرتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، ہل کر عبادت کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے جس میں کہ آج قرآن کریم کے حفظ کرنے والے طلباء جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہل ہل کر پڑھتے، حرکت کرتے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جسم ہلنے لگ جاتا ہے، حرکت کرتے، تو یہودی جسم کو ہلا ہلا کر عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان یہودیوں کا نام یہود پڑ گیا۔ تیسری وجہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس یہودے بیٹے کی نسبت کی بنا پر یہودیوں کا نام یہود پڑ گیا۔ تو یہ تین وجوہات مفسرین نے نقل فرمائی ہے کہ اس وجہ سے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی سرکش قسم کی قوم ہے یہودی۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، ہر زمانے میں ہی انہوں نے نبیوں کو تکلیفیں دی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جنت سے ان کے لیے کھانے اترے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقابل کی ہے، لیکن اس قدر سرکش قسم کی قوم ہے یہودی کہ یہ جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں یہ پیش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ 60
60-70 سال پہلے فلسطین کے اندر یہودیوں کا نام نشان تک نہ تھا. پھر یہودی آئے. یہ چونکہ تجارت پیشہ قوم ہے، تجارت میں ان کے پاس مال بہت ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، تو یہ تاجر قسم کے لوگ ہیں. تجارت کی غرض سے یہ فلسطین آئے اور یہاں پر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی. فلسطین میں آ کر مشکاہ شریف کی ایک روایت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم یہودیوں کو قتل کرو گے اور یہودی تمہارا قتال کریں گے. تم یہودیوں سے لڑو گے اور یہودی تم سے لڑیں گے. یہ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے. تو یہ لوگ فلسطین میں آئے اور آ کر یہاں پر تجارت کی وجہ سے ان کا آنے کا مقصد تھا. پھر فلسطینیوں سے انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی. یعنی کہ جو زمین 10,000 کی تھی، انہوں نے اس زمین کو 50,000 میں خریدا. جو 50,000 کی تھی اس کو 1,00,000 میں خریدا. جو 1,00,000 کی تھی اسے 5,00,000 میں خریدا. اس طریقے سے انہوں نے یہودیوں نے فلسطین میں آ کر زمینیں خریدنا شروع کی. اب وہاں کے مفتیوں نے، عالموں نے ان کو منع کیا، وہاں کے لوگوں کو، کہ ان کو تم زمینیں نہ بیچو. ان کو منع کیا، لیکن چونکہ ان کے پاس یہودیوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ، اب لالچ بڑی بلا ہوتی ہے. اب 10,000 کی چیز کو جب 50,000 میں ملے تو لالچ پیسے کی حرص تو ایسی ہوتی ہے. اب انہوں نے زمینیں بیچنا شروع کر دی. ہمارے مسلمان بھائیوں نے زمینیں بیچنا شروع کر دی. اب جب زمینیں بیچنا شروع کی تو وہ خریدتے رہے. جتنی اب تقریباً 90 لاکھ سے زائد اسرائیل کے اندر یہودی ہے. جتنی یہودی قوم اسرائیل میں موجود ہے اتنی ان کی فوج فلسطین میں موجود. اب وہاں پر زمینیں انہوں نے خریدی اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا. اور آج دیکھو، آج انہوں نے حال کیا کر دیا کہ اب انہوں نے جو کہ اندر کا خلوص تھا، گندگی تھی، غلاظت تھی یہودیوں کے، اور وہ کیا تھی کہ پورے فلسطین پر قابض ہو جانا، اس زمین پر قبضہ کر لینا، بیت المقدس پر قبضہ کر لینا اور یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنا لینا. تو اصل میں سازش کی کچھ اور تھی، چونکہ سازشی قوم ہے، ان کے اندر مکر اور فریب بہت ہے. تو انہوں نے پھر وہاں پر اب آپ دیکھیں جنگ کی، اور وہاں پر مسلمانوں نے جب وہاں سے اپنے نجائز زمینوں کو جو انہوں نے قبضے کیے، کچھ خرید کے کچھ نجائز، اور مقصد ان کا سمجھ میں آیا، جب وہ زمینیں وہاں سے چھڑانے کی کوشش کی تو پھر آپ انہوں نے ان کے یہودیوں کے ساتھ، اب چونکہ ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلق، فرانس کے ساتھ بھی تعلق، افریقہ کے ساتھ بھی تعلق، ڈنمارک کے ساتھ بھی تعلق اور بلیجیم کے ساتھ بھی تعلق، سارے یہودی اور غیر مسلم ممالک ان کے ساتھ ہو گئے، اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گئے. اب سب ایک ساتھ ہو کر ان فلسطینیوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھا رہے. اب پیش اسرائیل ہے، لیکن اسرائیل کے پیٹھ پیچھے سارے غیر مسلم ممالک ہیں جو اس کو تھاپیاں دے رہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ تو لڑ، ہم تیرے پیچھے کھڑے، اسلحہ دیں گے، تیری مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے. تو جو ان سے بن پڑا یہودیوں کا ساتھ دے رہے، ان کو اسلحہ دے رہے، ان کو ٹینک دے رہے، میزائل دے رہے، ان کو طیارے دے رہے، ان کو آبدوزے دے رہے، بہت کچھ دے رہے. اب ساری غیر مسلم طاقتیں اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گئی، یہودیوں کے ساتھ ہو گئی. اب یہود کا حوصلہ بڑھ گیا، اب اسرائیلیوں کا حوصلہ بڑھ گیا. حوصلہ اس قدر بڑھا کہ انہوں نے نہ بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو چھوڑا، جنگی قوانین کو بھی توڑ کر رکھ دیا، جنگی قوانین کو بھی پس دار کر رکھ دیا. جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں لڑنے کے، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں لڑنے کے، انہوں نے ان قوانین کا خیال نہ کیا، پرواہ نہ کی. انہوں نے بے گناہ بچوں کو نہ چھوڑا، بچیوں کو نہ چھوڑا، حاملہ عورتوں کو نہ چھوڑا، بوڑھوں کو نہ چھوڑا. لڑنا تھا تو لڑتے نا مجاہدین سے، تو مجاہدین سے تو لڑنا ان کے بس کی بات نہ تھی. آج تک مجاہدین کا اب تک کتنے مہینے گزر گئے، سال ان کے قریب آ رہا ہے، اتنے مجاہدین سے اب تک یہ مجاہدین کو شکست نہ دے سکے. اب ان کا غصہ کن پر رہتا ہے؟ ہاسپٹلوں پر. کن پر رہتا ہے؟ بے گناہ فلسطینیوں پر، عورتوں پر، بچوں پر. تو نہ انہوں نے معصوموں کو دیکھا، نہ انہوں نے عورتوں کو دیکھا، نہ انہوں نے معصوم دودھ پیتے بچوں کو دیکھا، نہ بچیوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا. جو ان سے لڑ نہیں گئے وہ تو اپنے گھروں میں موجود ہیں، پھر کیوں ان کے گھروں پر میزائل ڈالیں گے، کیوں ان کے ہاسپٹلوں پر میزائل ڈالیں گے؟ تم نے لڑا نہیں تھا تو مجاہدین
کوئی ان سے یہ کہنے والا نہیں کہ تم بچیوں کو کیوں شہید کر رہے ہو، تم ہاسپٹلوں کو کیوں شہید کر رہے ہو، تم کیوں ان کے جو رہنے کے مکانات کو تباہ کر رہے ہو، تم نے لڑنا ہے تو مجاہدین سے لڑو، اور مجاہدین سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ مجاہدین کے ساتھ طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہے۔ تو اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب باطل عروج پر پہنچتا ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، جب پر لگ جاتے ہیں کہ عروج پر پہنچتا ہے اللہ اس کے پر کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو اب یہ وقت وہ آ پہنچا ہے ان قریب اللہ کے فضل و کرم سے، اب جس قدر یہ یہود اس قدر اپنے ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، ان قریب اب یہ ان کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اب ایک ساتھ ان قریب ان کو ختم کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ اور پھر یہاں تک کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی نما ایک کیڑا تھا، اس نے پھونکے ماری، اس نے پھونک ماری، اس سے کہا گیا تو پھونک کیوں مار رہا ہے کہ اس کے آگ کے شعلے تو آسمان تک جا رہے ہیں، آسمان تیری پھونک سے کیا اثر پڑے گا، لیکن وہ اس کا پھونک مارنا اس کے اندر کا خبث تھا، غلاظت تھی، نفرت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کو تھی۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی یہ چیزیں نفرت کے اور انس کے، ان چیزوں کے اندر یہ احساسات ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک درخت ہے، گھاس ہے، غرقت نامی ایک گھاس ہے، وہ جب یہودی کو مسلمان قتل کریں گے، تلاش کر 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 ان کو قتل کریں گے، گھروں سے نکال کر ان یہودیوں کو قتل کریں گے، تو اس وقت یہ درخت، یہ گھاس بھی بولے گا جب اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا کہ مسلمان آ، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو مار، اس کو قتل کر، تو یہ بھی چیزیں مسلمانوں کا ساتھ دیں گی۔ اور درختوں کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو درخت بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی، یہ گھاس جو ہے یہ یہودیوں کا ساتھ دے گا، باقی جو پتھر کے پیچھے چھپیں گے، درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بولے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مار، اس کو پکڑ، پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، پتھر بولے گا اے مسلم، اے مجاہد آ، اور میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر۔ یہ غرقت نامی جو گھاس ہے یہ صرف یہودیوں کا ساتھ دے گی، یہ اس کے پیچھے اس لیے اس کی پیداوار اس گھاس کی جو نام سے طریقے سے میری زبان میں نہیں آ رہا، تو اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو یہ نہیں بولے گی، یہ نہیں بولے، یہ یہودیوں کا ساتھ دے گی۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان یہودیوں کی سازشوں کا بیان فرما ہے، ان کے عالم بک گئے، ان کے علم والے لوگ بک گئے، یہ لوگ بک گئے، اور اس قدر ناشکر اور ناقدر لوگ ہیں کہ جنت کے کھانے کھا کر بھی انہوں نے رب کا شکر ادا نہ کیا، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، تورات سے انہوں نے رخ موڑا، ان کے اپنے علماء بات کہتے ہیں تورات کے اندر تعریفات ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر کسی کتاب کا تھا وہ تورات کا تھا، اور تورات کا نزول یہودیوں پر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، لیکن انہوں نے تورات کے مضامین کو بدل ڈالا، اس کے احکامات کو بدل ڈالا، ان کے آیات کو بدل ڈالا تورات کو۔ تو اب یہودی خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہماری جو اصل کتاب تھی وہ موجود نہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے حرام کی وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی آپ پر اس سے پہلے، اور میں بیان کر چکا سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے عَمِلُوا السُّوءَ، جنہوں نے عمل کیے ہوئے، بِجَہَالَةٍ، جہالت کی بنا پر، ثُمَّ تَابُوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سے گناہ ہوا، اور انہوں نے توبہ کر لی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، پھر بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور رحیم، البتہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جو توبہ کر لے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، جس میں جو توبہ نہیں کرے گا یقیناً اللہ اس سے انتقام لے گا، اسے عبرت کا نشان بنے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں،
نہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، نہ حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچے، اپنے اعمال کو نہ بیچے، اپنے دین کو نہ بیچے۔ اللہ کے لیے آپ جیے، اللہ کے لیے آپ مرے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اللہ کے محبین سے آپ محبت رکھے۔ جسے اللہ برا کہہ رہا تم اسے برا سمجھو، جسے اللہ اچھا کہہ رہا تم اسے اچھا سمجھو، اور اللہ کسے اچھا سمجھتا ہے کسے برا سمجھتا ہے وہ نبی نے بتلایا ہے۔ لہذا نبی کے اتباع کرو، اللہ کے احکامات کے بجا لاؤ اور نبی کی اتباع کی زندگی گزارو۔ بدعات سے، خرافات سے